نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے 4 دشمن ہوتے ہیں. ایمان والا بندہ مومن فرمایا کہ اس کے 4 دشمن ہوتے ہیں. پہلا دشمن فرمایا کہ ایسا مومن کہ جو اس سے حسد کرتا ہے، یعنی حسد کرنے والا بھی مومن اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی مومن. تو پہلا دشمن اس کا یہ ہے مومن کا، اور وہ اس کا مومن بھائی ہی ہے کہ جو اس سے حسد کرتا ہے. اور دوسرے فرمایا کہ ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے. اور تیسرے فرمایا کہ شیطان جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور چوتھے فرمایا کہ ایسا کافر جو اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، یا بعض روایات میں آیا کہ ایسا نفس جو اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. یہ 4 دشمن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ یہ ایمان والے بندے کے دشمن ہیں. پہلا دشمن کسے بیان فرمایا؟ حسد کرنے والے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر حسد جو ہے وہ عام ہو چلا ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھ کر بس دوسرا انسان اس سے جلنے لگتا ہے. اندر ہی اندر ایک جلن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جلن کی کیفیت اس لیے ہوتی ہے، اس جلن کا نام ہی حسد ہے کہ یہ ترقی اسے کیوں مل گئی، یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، اس کو صحت کیوں حاصل ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں ہے، اس کو اتنی اچھی نوکری کیسے مل گئی، اس نے ترقی کیسے کر لی، وغیرہ وغیرہ. تو حاسد جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو انسان کا رزق جو ہے وہ تو مقسوم ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اعتراض کرنے لگے کہ سب کیوں ملا، کیسے ملا، تو یہ کیوں کرنے والا نا کہ کیوں ملا، اللہ کو کسی کی کیوں پسند نہیں. اگر کسی بھائی مسلمان کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے وہی اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس پہ رشک تو کر سکتے ہو کہ بھائی کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی. تو ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد. تو رشک کی اجازت تو ہے کہ انسان کو کسی کی نعمت دے کر رشک آنے لگے، لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے. اور پھر کل میں عرض کر رہا تھا کہ اس حسد کا، کیونکہ حسد کے مختلف درجات بزرگوں نے بیان فرمائے.
حسد کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر آدمی کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے. اور ایک اس کا سب سے رذیل درجہ یہ ہے کہ چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے. اور جب اس انتہا پر انسان پہنچتا ہے تو پھر جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اسے ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ ایسے حاسد کو اللہ حسد کی آگ میں جلاتا ہے. یہ حسد کی ایک آگ ہے، اس کے اندر جلتی رہتی ہے، اور وہ جو محسود ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی نعمتوں میں ترقی کرتا ہے. اور جب یہ دیکھتا ہے کہ میں تو اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہوں اور اس کی نعمت تو اور بڑھ رہی ہے، اس کا حسد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے جب کسی بھائی مسلمان کو نعمت میں پھلتا پھول سا دیکھے تو ایک یہ کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوچے گا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے تو میرے پاس بھی تو بہت سی نعمتیں ہیں، تو مجھے اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ حسد اسی انسان کے دل میں آتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے، جس کے اندر شکر نہیں ہوتا، جسے اپنی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ دوسروں کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آج یہی ہے کہ اپنی نعمتیں تو نظر آتی نہیں ہیں لیکن دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جل رہا ہے، اندر ہی اندر حسد کی آگ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. تو اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو کسی کو صحت اور جوانی دی ہے، تو صحت اور جوانی کی جو نعمت ہے وہ مال سے بڑھ کر نعمت ہے. کسی کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، دنیا کا کوئی منصب دیا ہے اور کسی کو نیکی کی توفیق دے دی، تو یہ نیکی کی توفیق مل جانا اس مال سے منصب سے بڑی نعمت ہے. تو ہمیشہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچ کر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی نعمتوں کے بارے میں اپنے اندر استحقاق نہیں ہونا چاہیے، اپنا حق جتلانا. کیونکہ حسد جبھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں ملا، اسے کیوں مل گیا، اندر ایک حسد پیدا ہو گیا. تو اس لیے نعمتوں کے معاملے میں کبھی اپنا استحقاق نہیں جتلانا چاہیے، استحقاق نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو نعمت بھی میسر ہو اور جس وقت بھی میسر ہو ہمیشہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے. اب جب آدمی اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے گا، کس طرح کہ میں تو اس کا بھی اہل نہیں، میں تو اس نعمت کے بھی لائق نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی، تو پھر کبھی نعمت کی ناقدری دل کے اندر نہیں آئے گی. ورنہ حاسد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے اور ایک طرف اپنی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ دیکھ کر جل رہا ہے، حسد کے اندر مبتلا ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی نعمتوں کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی شکر کی عادت کو اپنا لیتا ہے، شکر کی عادت، شکر کیا ہے؟ اخلاق حسنہ میں ایک بہت بڑا خلق عظیم ہے شکر کی عادت کا ہونا. کہ یہ شکر ایک ایسا خلق ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو رذائل ہوتے ہیں نا، خرابی، برے اخلاق، اس برے اخلاق کی جڑ اگر اندر سے کٹتی ہے وہ شکر کے ذریعے سے کٹتی ہے. کہ شاکر جب اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو اس کی نظر اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے، مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو میری طرف منسوخ کرے، میری نعمت پر میرا شکر ادا کرے. یہ نہ ہو کہ نعمت آئے اور اس کے اندر بڑائی آ جائے، اترانا پن آ جائے، اس کے اندر کسی دوسرے کی حقارت آ جائے، کسی سے نفرت کرنے لگے. تو جب بندہ شکر کرتا ہے، شکر کی یہ برکت ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تواضع آتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا ہے. اور شکر کے ساتھ تو انسان اپنی نعمت کو ترقی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کے ساتھ
لیکن ناشکری کے ساتھ پھر کیا ہے؟ ناشکری کے ساتھ بھی نعمت کا زوال ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے زوال سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں نعمت کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور نعمت میں زوال کب آتا ہے؟ نعمت میں زوال جبھی آتا ہے کہ جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ناشکری کب کرتا ہے؟ ناشکری جب کرتا ہے کہ جب اس نعمت کا استحقاق اس کے اندر آ جاتا ہے، استحقاق، حق جتلاتا ہے، یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم اللہ نہیں دیتا؟ تیرے لیے تو آپ کی نصیب ہے، جو مل جائے اس پہ راضی رہے، جو مل جائے، جو کھانے کو مل جائے کھا لے، جو پہننے کو مل جائے پہن لے، جو سونے کو مل جائے سو جا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر تو اللہ کے ساتھ تیرا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اور تو ترقی کے منازل کو طے کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر اس شکر کی عادت کو نہیں اپناتا تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ حسد کی آگ میں جلے گا، حسد کی آگ میں۔ اور آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، آپ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، چند رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ جائیں، چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، جب آپ کو وہاں پر ذکر نظر آئے گا تو دوسرے کے بارے میں ذکر نظر آئے گا، اپنے بارے میں انسان شکوہ کرتا ہوا نظر آئے گا، شکوہ، اور دوسروں کے بارے میں ارے فلانے نے ایسی ترقی کی، فلانے نے ایسی ترقی کی، اور پھر اندر کا حسد باہر آئے گا کہ ارے بھائی جو ترقی کی نا 2 نمبری سے کی ہے، یہ فلانے نے ایسے کی اور ویسے کی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اندر کا حسد ہے جو باہر آ رہا ہے۔ تو کبھی دنیا دار لوگوں کے پاس اس طرح کی بیٹھکیں نہیں لگانی چاہیے کہ جہاں پر اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہو کہ جو انسان کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک صحبتوں کے ساتھ اپنوں کو وابستہ کرو، تاکہ یہ دنیا کی حرص و حوث تمہارے اندر نہ بڑھے۔ کیونکہ جب یہ دنیا کی حرص و حوث انسان کے اندر بڑھتی ہے تو یہ حرص و حوث بے شمار خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی چاہت، اور یہ دنیا کی چاہت دنیا داروں کے پاس بیٹھ کے بڑھتی ہے، تو اس دنیا کی چاہت کو آپ نے فرمایا کہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، کہ انسان کے اندر جتنی خرابیاں جنم لیتی ہیں اس کی جڑ، اس کی روٹس اگر ملی ہوئی ہے وہ دنیا کی محبت سے ملی ہوئی ہے، کہ دنیا کی محبت پہلے انسان کے اندر آتی ہے اور پھر بہت سی خرابیوں کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ خرابیوں کا مجموعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی دوستی، ایسے تعلقات کہ جو انسان کے لیے ان خرابیوں کا ذریعہ اور سبب بن جائیں، ایسے تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کر نیک حلقوں کے ساتھ، نیک صحبتوں کے ساتھ، جہاں پر فکر آخرت کی باتیں ہوں وہاں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا منزل تو نہیں ہے، منزل تو آخرت ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون کیسا، کون کیا کر رہا ہے، ارے بھائی یہ دیکھ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کل میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کل جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کسی اور کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ معاشرے میں شکوہ زیادہ نظر آتا ہے اور شکر بہت کم نظر آتا ہے۔ جس آدمی کو دیکھو شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسروں کی برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ برائیاں کیوں کرتا ہے؟ کہ دوسروں سے دل میں حسد کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے اور اپنا شکوہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یعنی وہ شکوہ کیا ہے کہ مجھے تو بہت کچھ ملنا چاہیے تھا، مجھے تو ملا نہیں، میری دکان نہیں چلتی، میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میرے کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، اولاد میری نافرمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شکوہ ہے، 1000 شکوے کرتا ہوا آج انسان نظر آتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار کرو تو شمار کر اسے نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اس آدمی کی زبان پہ تو شکر ہونا چاہیے تھا، اس کی زبان پہ شکوہ کیسے آ گیا؟ اگر اس کی زبان پر شکوہ آیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں میرے شامل حال ہیں۔ کہ انسان ایک سانس کی نعمت کو اگر لے لے کہ سانس کا اندر جانا ایک مستقل نعمت ہے اور اندر جا کے باہر آنا ایک مستقل نعمت ہے،
اور یہ جو سانس چل رہا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا ہم اپنے اختیار سے سانس لے رہے ہیں؟ کیا اختیار سے اسے اندر لے کر جا رہے ہیں اور باہر لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی کہ ہاں جی میں تو اپنے اختیار سے ایسا کر رہا ہوں، تو پھر جب سو جاتا ہے جب کیا ہوتا ہے؟ جب کون سا اختیار ہوتا ہے؟ جب بھی تو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سانس کی نعمت بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سانس کے بندھن کے ساتھ تیری زندگی کا ایک رابطہ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ بندھن ٹوٹ جائے تو تیری زندگی ختم۔ تو ایک ایک نعمت اللہ نے کیسی عجیب و غریب عطا کی ہے، اور جب ایسی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ پھر تو شکر ہونا چاہیے نا۔ اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا، وہاں پہ شکر کی تعلیم نظر آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ادا کیا اپنے رب کا، مالک اور خالق کا، اور اس شکر کے ادا کرنے میں امت کو تعلیم اور سبق دیا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس پر شکر ادا کرنا۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر پہنچے اور پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کو تو گھر میں کچھ نہیں ہے، بس کچھ سوکھی روٹیاں ہیں۔ میں کہ وہی لے آؤ۔ سوکھی روٹیاں لائی گئی۔ اب سوکھی روٹیوں کو توڑ کر پانی میں بھگویا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کون ہے؟ دو جہاں کے سردار ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوکھی روٹیاں ہیں اور اسے پانی میں بھگو رہے ہیں، اسے پانی میں بھگو کے نرم کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کوئی سالن بھی گھر میں ہے؟ کہا کہ نہیں، سالن تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ سرکہ گھر میں ہے؟ آپ نے کہا کہ سرکہ لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس روٹی کو، جو سوکھی ہوئی روٹی تھی، پانی میں بھگو کر جسے نرم کیا گیا، اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور کھا کر پھر کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، شکر ادا کیا۔ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا کھلا دیا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو آج ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ کبھی دو چیزوں کا دسترخوان پہ تصور نہیں تھا کہ روٹی بھی ہو اور سالن بھی اس کے ساتھ ہو، ایسا تصور نہیں تھا۔ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے، اور یہاں کئی کئی قسم کے کھانے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد کبھی شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتنی عزت کے ساتھ کھلا دیا، کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھلا دیا، کسی مشقت کے بغیر کھلا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ شکر اس لیے نہیں آتا کہ ہم اسے اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا حق تھا نا کھانا تو ہم نے کھا لیا۔ جیسے ایک آدمی نوکری کرتا ہے نا، تو نوکری کرنے والا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، مہینے پہ تنخواہ لے لیتا ہے، کہتا جی میں نے محنت کی تھی تو میرے مالک کا کوئی مجھ پر احسان تو نہیں ہے، تو پھر اس کا شکر کس بات میں ادا کروں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہیں ہے کوئی نوکر والا، وہاں تو غلامی کا تعلق ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حسد کا جو مرض ہے یہ ایک معاشرے کے اندر عام ہے۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ نوبت یہاں تک ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے حسد کرتا ہے، سگی بہن سے حسد کرتی ہے، یعنی والدین کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر ساس اور بہو کے درمیان حسد ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، کہیں پر بہو ساس کو برداشت نہیں کرتی۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، گھر کے ماحول کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ حسد ایک ایسی بلا ہے، تو اس کا جو تریاق ہے وہ شکر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کی نعمتوں کو دیکھ کر دل کے اندر ایک جلن کی کیفیت پیدا ہو، ارے بھائی اپنی نعمتوں کو سوچ، اپنی نعمتوں کو سوچ، اور پھر یہ سوچ، یہ تصور، یہ خیال کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور پھر اس نعمت پر شکر ادا کر۔ اور شکر بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شکر الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے نعمت عطا فرمائی،
کھلایا پلایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ بھی معمور بھی ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہ شکر لسانی، شکر الفاظی تو ہے، شکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت بھی عطا کی ہے، جس اعتبار سے بھی کی ہے، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہیں، وہ ایمانی نعمتیں ہیں، وہ مادی نعمتیں ہیں، جس اعتبار سے بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی میں استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد سے کہا جا رہا ہے کہ عمل کے ذریعے سے شکر کرو۔ تو یہ عمل کے ذریعے سے شکر کیا ہے؟ یہ عمل کے ذریعے سے شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، یہ عملی شکر ہے۔ تو دونوں طرح کا شکر جو ہے وہ مطلوب ہے کہ زبان سے بھی شاکر ہونا چاہیے اور اپنے عمل سے بھی شاکر ہونا چاہیے، اور جو آدمی زبان سے بھی شاکر ہوگا، اپنے عمل سے بھی شاکر ہوگا، پھر اس کے اندر تکبر اور بڑائی نہیں ہوگی، اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوگی، کیونکہ یہ خلق ایسا ہے، شکر کا جو خلق ہے نا، یہ انسان کے اندر سے بڑائی کی جڑیں کاٹتا ہے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بھی جھکا جھکا رہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی شکر ایک ایسا خلق ہے کہ جہاں یہ اللہ کے لیے ہے وہاں پر یہ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ بجائے اس کے کہ لوگوں سے حسد برسے، ارے بھائی لوگوں کا شکر گزار بن جا، شکر ادا کرنے والا بن جا، معذرت کو پیش کرنے والا بن جا۔ دیکھ معاشرے کے اندر کتنی پیار اور محبت کی فضا بن جاتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً معذرت پیش کر دو، اور کسی سے راحت پہنچے فوراً شکریہ ادا کرو، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر شکر کے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے کہ بیوی سے راحت پہنچتی ہے اور شوہر زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں لاتا، تو اس کے اندر ایک انا ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کا شکر ادا کر کے میں کو اس کے سامنے چھوٹا بن جاؤں گا، اس لیے بیوی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ایک انا ہے، اس انا کے بت کو اندر سے توڑنا چاہیے۔ کسی سے بھی انسان کو راحت پہنچے بس اس کا شکریہ ادا کرو، اور ہمیں تو الفاظ ایسے سکھائے گئے کہ جس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، کہ دنیا میں کہیں پر کوئی تھینکس کہتا ہے، کوئی اور الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ہمیں تو کہا گیا کہ ابھی جزاک اللہ کہہ دو، جزاک اللہ۔ اور اس جزاک اللہ کہنے میں بھی بڑی عاجزی ہے کہ جب آدمی جزاک اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے احسان کا جو بدلہ ہے وہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، اس کا بدلہ میں تو نہیں دے سکتا، یعنی آپ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے تو میں تو اس کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے، یہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے، اور جو اللہ اس کی جزا آپ کو عطا کرے گا وہ اس جزا سے بہتر ہوگی جو میں دینے کی کوشش کروں گا، اس لیے میں آپ کو کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ کتنی بڑی یہ دعا ہے، تو اس کی عادت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلا دشمن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھائی حسد کرنے والا یہ اپنے بھائی مسلمان کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر حسد کی وبا تو ہے، اب اس حسد کا جو جواب ہے وہ حسد نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اپنے اوپر اختیار ہے کہ اگر کسی کے اندر وہ حسد کی آگ لگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اس سے حسد کرنے لگے، نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اخلاق کو بچانا ہے، اپنے کردار کو بچانا ہے، اپنی گفتار کو بچانا ہے۔ اس کا علاج پیار اور محبت ہے کہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ آدمی ہم سے حسد کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے بھلائی کی دعا کرو کہ یا اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کے دل سے یہ حسد وہ کینہ نکال دے، یہ بیچارہ کسی بدگمانی کے اندر مبتلا ہے، یہ بلا وجہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یا اللہ یہ جو نعمتیں چاہتا ہے یا اللہ تجھ کو وہ نعمتیں عطا فرما دے، اسے اس رذیلے سے بچا لے، کیونکہ ہے تو ہمارا بھائی نا، مسلمان بھائی ہے۔ تو حسد کا علاج یاد رکھیے کہ حسد نہیں ہے، حسد کا علاج اس کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے،
ایک باطنی اور روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیمار آدمی سے ہمدردی کی جاتی ہے، بیمار آدمی سے نفرت نہیں کی جاتی، اور نہ اس بیماری کے اندر خود انسان کو مبتلا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا علاج اس کے حق میں دعائے خیر ہے کہ بھائی اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ اپنے دل میں کسی سے حسد آ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی انسان کے خود کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آ جاتا ہے، تو پھر اپنے اس بھائی مسلمان کو بتکلف سلام کرے، اس سے محبت کا برتاؤ کرے، اس کے حق میں غائبانہ دعا کرے اور غائبانہ اس کی تعریف کرے۔ یہ نہیں کہ اس کی مذمت کرے، مذمت کرے گا تو حسد کی بڑھاس اندر سے نکالے گا۔ تو اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو ہم سے حسد کرے اس کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس رذیلے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کی آگ ایسی آگ ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، تو یہ حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ کہ یہ بظاہر تو بہت نیکیاں کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ، اور دل میں حسد بھی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ جی آخرت کے اکاؤنٹ میں تو بہت کچھ جمع ہو رہا ہے، لیکن اس کی نیکیاں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو رہی ہیں محسود کی طرف، جس سے یہ حسد کر رہا ہے، نیکیاں وہاں جا رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری تجوری میں بہت کچھ جمع ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب جائے گا تو سوچے گا کہ تجوری سے شاید بہت سرمایہ نکلے گا، وہاں تو خالی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نیکیاں تو دوسرے کو منتقل ہو چکی۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی کمائی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور آخرت کی کمائی کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال ہے۔ تو جس طرح دنیا کے مال و دولت کی، دنیا کے اسباب اور جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حفاظت اپنے اعمال کی کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا جو مال و اسباب ہے وہ یہی رہ جانے والا ہے، اور اس کا جو نیک عمل ہے وہ ساتھ جانے والا ہے۔ اس لیے اس کی مال و دولت سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے یہ نیک عمل یہی دنیا میں ضائع ہو جائے، کیونکہ شیطان ہر انسان کو اس کے رنگ کے اندر مارتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تو بے نمازی ہو، نماز پڑھنے والے کو تو بے نمازی ہو جا، نہیں، وہ نمازی کو جو ہے نا تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، بے نمازی کی حقارت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یوں اس کے عمل کو ضائع کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کی پہلے حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنی گفتار کی، کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے، دوسرے کے اوپر اختیار نہیں ہے، دوسرے کے حق میں دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ حسد بغض کینے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تکبر سے، عار سے، استکبار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما، خلق خدا سے یا اللہ محبت کرنے والا بنا، خلق خدا کی خیر خواہی یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ حسد بغض کینے کو، نفرت کو، عداوت کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ اپنی یاد کا یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، اختراق سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی عطا فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا۔ یا اللہ یہاں سے دین کے فیضان کو چار دانگ عالم یا اللہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دارین کے اندر بہترین جزا عطا فرما، دارین کی نعمتیں، راحتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں یہ جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، خدمت دین کے لیے یا اللہ قبول فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما۔ یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا